تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تیری حمد کس سے ہو اے خدا، تو علیم ہے تو حکیم ہے، تیری شان شان جدید ہے، تیری شان شان جدید ہے، تیری ذات ذات قدیم ہے، تیری حمد کس سے ہو اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، جیسے کہ سلسلہ چل رہا ہے تصوف کا، اس میں اسماء الحسنہ کے معارف سے متعلق موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی یہ اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اس عاجز کی خواہش ہے کہ میرے استاد مرحوم حضرت مولانا نثار احمد فدوی باقوی رحمۃ اللہ علیہ، جو باقیات الصالحات مدرسے کے استاذ تھے، شیخ التفسیر تھے،
حضرت کا 1990 میں 1990 میں حج کا سفر ہوا، تو یہ عاجز کا بھی حج کا سفر تھا 1990 میں۔ تو مکہ مکرمہ میں حضرت سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، تو میرے استاد بہت زیادہ خوش ہوئے، بغلگیر ہوئے، خوب دعائیں دیں اس عاجز کو، اور حضرت کی خواہش بھی تھی کہ میں وقتاً فوقتاً میرے استاد سے ملا کروں، مگر حج کے سفر کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ عرصہ میری اپنی ذاتی مصروفیات میں گزر گیا، اور پتہ چلا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے، تو بہت صدمہ ہوا۔ تو حضرت کی لکھی ہوئی ایک مناجات اس عاجز کے پاس ہے، لہذا وہ آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اسی لحن میں جو حضرت جو پڑھا کرتے تھے۔ جلال تو جمال تو کمال لا زوال تو، جلال تو جمال تو کمال لا زوال تو، صفات بے نظیر تو ہے ذات بے مثال تو، سوال لا جواب تو جواب ہر سوال تو، کہاں کہیں یہاں نہیں بتا کہ تو کہاں نہیں، نشان بے نشان ہے تو لام کی مکان ہے، عیاں نہیں نہاں نہیں، نہاں ہے تو عیاں ہے تو، نہ ابتدا نہ انتہا محیط بے کراں ہے تو، کہاں کہیں یہاں نہیں بتا کہ تو کہاں نہیں، سراپا دل ہے آرزو نگاہ وقف جستجو، زباں کو شوق گفتگو جنون شوق کوب کو، کہاں ہے تو کہاں ہے تو، کہاں ہے تو کہاں ہے تو، کہاں کہیں یہاں نہیں بتا کہ تو کہاں نہیں، تو کیف میں سرور میں تو درد کے افور میں، تو کیف میں سرور میں تو درد کے افور میں، تو قلب ناصبور میں تو قرب میں تو دور میں، حجاب میں ظہور میں شعور و لا شعور میں، کہاں کہیں یہاں نہیں بتا کہ تو کہاں نہیں، عرب تیرا عجم تیرا جہان کیف و کم تیرا، عرب تیرا عجم تیرا جہان کیف و کم تیرا، یہ جان تیری یہ دم تیرا زباں تیری قلم تیرا،
ہے لطف دم بدم تیرا، نفس نفس کرم تیرا، کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ تلاوت میں نے کی، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ سورہ کہف کی 65ویں آیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا مفہوم ہے، پس پا لیا انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے اپنے پاس رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ تو موضوع چل رہا ہے انعامات کے تعلق سے، تو آگے پیش کر رہا ہوں تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مال کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ظاہر میں تو فقیر ہوتا ہے، یعنی اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا مقرب بندہ ظاہر میں تو فقیر ہوتا ہے، مگر دل کا بڑا امیر ہوتا ہے۔ امیروں کے پاس بھی ایسے دل نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھا انعام، اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقین کو چوتھا انعام یہ دیتے ہیں کہ بغیر جماعت کے ان کو انس عطا فرما دیتے ہیں۔ گھروں میں عام لوگ مہمان آتے ہیں تو آدمی اپنے نوکر سے کہہ دیتا ہے کہ ان کو پانی پلاؤ، لیکن جب قریبی رشتہ دار آتے ہیں تو خود جگ ہاتھ میں لے کر ان کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ عزت افزائی کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جنت میں جنتیوں کے 4 گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ، ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کو جنت کے خدام مشروب پلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چکر لگاتے ہیں ان کے ارد گرد لڑکے ہمیشہ کے لیے رہنے والے۔ یہ جنت کے خادم ہوں گے جو ان کو مشروب پلائیں گے۔ پھر ایک اور جماعت ایسی ہوگی جن کو ملائکہ مشروب پلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، سفید رنگ کی پینے والوں کی مزہ دینے والی، یعنی سفید رنگ کی جو ہے شربت، شراب جو پینے والوں کو خوب مزہ دینے والی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے پلا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو جنت کے داروغے مشروب پلائیں گے، وہ مزاجہ من تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہے تسنیم سے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ رضوان جنت خود ان کو مشروب پلائیں گے۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو پروردگار جو ہے ان کو شراب طہور پلائیں گے، یعنی پروردگار خود اپنے دست مبارک سے ان نیک بندوں کو شراب پلائیں گے۔ وہ جماعت جو ہے بڑی مقرب، بہت ہی زیادہ اللہ کی پسندیدہ جماعت ہوگی، اللہ کے نیک ولیوں کی جماعت۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صائم الدہر کو دیکھیں گے اور مسکرا کر فرمائیں گے اے میرے عاشق، تو میری خاطر نہ پیتا تھا اب پی لے، تو کھاتا نہیں تھا اب کھا لے، تو اب میرا مہمان ہے اور میں تیرا میزبان ہوں۔
नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, मेहमानी है बख्शने वाले मेहरबान की जानिब से। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह ताला से उसकी मोहब्बत मांगने की तालीम दी है। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुक। ए अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ और आपसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत भी मांगता हूँ। एक और मौके पर फरमाया, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैया मिनल माइल बारिद। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे नज़दीक ठंडा पानी पीने से भी ज़्यादा मरगूब बना दे। सुभान अल्लाह। जब बंदा सहरा में रेत पर चल रहा हो, सख्त गर्मी हो, पानी ना मिले और जान निकल रही हो, तो उस वक्त वो ठंडा पानी बड़ी रग़बत से पिएगा अगर मिल गया तो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में यही अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, जिस तरह वो बंदा रग़बत और शौक़ से उस ठंडे पानी को पीता है, मुझे तेरी मोहब्बत की लज्जत उससे भी ज़्यादा नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आया है कि एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शौक़न इला लिक़ाअका वलज़्ज़तिन नज़री इला वजहिकल करीम। ए अल्लाह, मैं आपसे मुलाकात का शौक़ मांगता हूँ और आपसे आपके करीम चेहरे को देखने की लज्जत तलब करता हूँ। अल्लाह ताला के यहाँ अपने आशिकों का बड़ा मुकाम है। दुनिया में भी उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाते हैं और आखिरत में भी। दुनिया में तो ये खुशखबरी सुनाई कि हुम रिजालुन ला यश्क़ा जलीसुहुम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे हैं जिनके पास बैठने वाला बंदा कभी बदबख्त नहीं होता। और आखिरत में कैसे इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाएंगे? किताबों में लिखा है कि एक आदमी फौत हो गया, अल्लाह ताला ने उसकी बख्शिश फरमा दी। उसने पूछा, ऐ परवरदिगार आलम, आपने मुझे किस अमल की वजह से बख्शा? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे, तेरा एक अमल तेरे नामे आमाल में ऐसा है कि जिसकी वजह से मैंने तुझे बख्श दिया है। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे तो सारे आमाल ही ख़राब हैं, मैं गाफिल और बदकार था, आपको मेरा कौन सा अमल पसंद आया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तेरे नामे आमाल में लिखा है कि एक मरतबा मेरा एक वली बायजीद बुस्तामी रास्ते में जा रहा था, तुम्हें मालूम नहीं था कि यह कौन है। तुमने किसी से पूछा कि यह कौन है? उसने कहा कि यह बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। तो तुमने पहले सुन रखा था कि वो अल्लाह के दोस्तों में शुमार होते हैं, लिहाजा तुमने मोहब्बत से मेरे वली पर नज़र डाली। मैंने उसी एक नज़र के डालने की बरकत से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दी। सुभान अल्लाह। तो परवरदिगार को बहाना चाहिए बंदे की नजात के लिए, बंदे को जहन्नम से छुटकारे के लिए। कोशिश करें कि ज़िक्र करते करते दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी मोहब्बत नसीब हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हर चीज़ को भूल जाएं। बल्कि एक बुज़ुर्ग तो यहाँ तक फरमाते थे कि अजबुल लिमन यक़ूलु ज़करतु रब्बी, जब कोई कहता है कि मैंने अपने रब का ज़िक्र किया तो मैं ताज्जुब करता हूँ। गोया वो यह कहना चाहते थे कि मैं अल्लाह को भूलता ही कब हूँ ताकि मैं याद करूँ और ज़िक्र करूँ। जो मैं उसे याद करूँ तो मुझे जो है उसकी लज्जत, उसकी जो है तवज्जो जो है इस आजिज़ की तरफ हो जाती है। मैंने मोहब्बत की शराब प्यालों के प्याले पी ली, बस न तो शराब ख़त्म हुई और न ही मैं सैर हुआ। अल्लाह वालों के इश्क़ का तो मामला ही और है।
کہ وہ جام بھر بھر کر پیتے ہیں اور ان کے دل بھرتے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان کے بارے میں خبر رکھنے والوں سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے عشق اور محبت کی داستانیں پوچھنا چاہتے ہو تو ہمارے عاشقوں سے پوچھو، کسی انجان سے نہ پوچھنا۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ، ہمارے حسن و جمال کی داستانیں ہمارے عاشقوں سے پوچھو، ہماری شان ہمارے دوستوں سے پوچھو، ہماری شوکت کیسی ہے۔ الرحمن فاسأل به خبیرا۔ ہم کتنے غیور ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی غیر کی طرف محبت کی نظر اٹھاتا ہے تو ہم اس سے روٹ جاتے ہیں، نظریں ہٹا لیتے ہیں، اس کو اپنے در سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اس بندے کو ہماری شان بے نیازی معلوم کرنی ہو تو الرحمن فاسأل به خبیرا۔ ہم ایسے بے نیاز ہیں کہ بلعم باعور کی 400 سال کی عبادت کو ٹھوکر لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ مصر کے مینارے پر اذان دینے کے لیے آدمی چڑھتا ہے، وہ غیر محرم پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، نیچے اتر کر مرتد بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری شان ہمارے عاشقوں سے پوچھو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، میں سب گناہوں کو بخش دوں گا، لیکن اگر تم شرک کرو گے اور میری محبت میں کسی اور کو شامل کرو گے تو میں اس بات کو قطعاً معاف نہیں کروں گا۔ کسی نے کسی محدث سے پوچھا، حضرت جب شرک بھی ایک گناہ ہے تو پھر یہ معافی کے قابل کیوں نہیں ٹھہرا؟ انہوں نے فرمایا کہ شرک گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا معاملہ بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ہمارے حسن و جمال کو جان لینے کے باوجود محبت کی نظر غیر کی طرف اٹھا لی تو ہم تم کو اپنے در پر نہیں آنے دیں گے۔ ہم کتنے عظیم ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی آدمی ناز کرتا ہے تو ہم اس کے ناز کو توڑ دیتے ہیں، جب کوئی تکبر کرتا ہے تو اس کو ہم سزا دیتے ہیں۔ ہمارا حکم چلتا ہے، ہمارے سب بندے ہمارے سامنے سرنگوں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میں جنت میں رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے، چنانچہ ان کو جنت چھوڑ کر زمین پر آنا پڑا۔ حکم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا ہی چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا اور ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو چکا۔ حکم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت ہی کا چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو چھری کے نیچے دے کر لٹائے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ذبح کر دیں، لیکن اللہ رب العزت نے نہ چاہا، لہٰذا بیٹا ذبح نہ ہوا۔ حکم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت کا ہی چلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کا کھانا منع فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی مرضی پر عمل کیا۔ حکم کس کا چلا؟ اللہ رب العزت ہی کا چلا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، 1000 سال تک خاموشی رہے گی۔ پھر اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، الرحمن فاسأل به خبیرا، اللہ کے بارے میں اس کے جاننے والوں سے پوچھے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، موضوع جو ہے اسماء الحسنہ کے معارف کے تعلق سے چل رہا ہے، اسی کی یہ کڑی آپ حضرات کے روبرو اس عاجز نے پیش کی۔ اس کی انشاءاللہ اگلی کڑی اگلی مجلس میں
آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو کچھ کہ کہا سنا گیا ہے، پروردگار اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ کی محبت اور معرفت عطا فرمائے، مرتدم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کلمہ والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔